سر یہ جو مفلی پیش گروپ ہے، اوبویسلی آپ کی بھی حمایت اس میں شامل ہے. سوال تو یہ نا کہ خود بانی پی ٹی آئی اس کو انڈورس کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیونکہ ان کا بھی ایک بڑا سخت سٹانس رہتا ہے اور وہ اس سخت سٹانس سے ہٹتے بھی نہیں ہیں پیچھے، اور یہی شاید وجہ ہے کہ حالات اس حد تک آ گئے ہیں. وہ اس کو انڈورس کریں گے جو بھی آپ لوگ کوشش کریں گے، یا یہ جو گروپ کوشش کرے گا؟ دیکھیں اس وقت جو فوکس ہے وہ اس گروپ کا ہے کہ جی اگر فار ایگزامپل خان صاحب جو ہیں وہ پٹیالہ میں، تو آپ دیکھیں نا بہت زیادہ ایک چپکلش ہو گئی ہے، ٹینشن بہت بڑھ گئی ہے، اور اس چیز کو ٹمپریچر اتنا ہائی ہو گیا ہے کہ اب حکومت کی طرف سے پے در پہ جو ہے وہ اب انتقامی کارروائیاں شروع ہیں. وہاں سے جو گفتگو آتی ہے وہ بھی کوئی امن یا وہ کوئی پیغام نہیں لاتی. دیکھیں نا اس لیے کوٹ لکھپت کے جو قیدی ہیں ان کی طرف توجہ کی جائے. وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ سینئر بھی ہیں، پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، وہ فیس بھی ہیں، وہ ایک جیسے ان کے لیٹرز آپ نے دیکھے ہیں، تو وہ ایک مطمع نظر رکھتے ہیں، اور اس میں ان کے جو موقف میں کلیئرٹی ہے. یہ کلیئرٹی آپ کو پی ٹی آئی کی جو دوسری لیڈرشپ ہے اس میں نہیں نظر آئے گی. دیکھیں وہ مزاحمت اور مفاہمت کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں. جو پرابلم ہے اس وقت جو ہے نا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا، ان کو کلیئرٹی کے ساتھ یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کرنا ہے مزاحمت. دیکھیں اگر تو خان صاحب کی سزا کے خلاف آج بھی ریلیز نکلی ہیں، آپ مجھے دیکھیے کہ اگر سیالکوٹ میں 18 بندوں کی ریلی نکلے گی اور فلاں کی بھی تھے، تو اس سے تو نہیں ہوتے نا معاملات. آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز پہ پالیٹکس کرنی ہے. پالیٹکس کوئی خواہشات کا نام تو ہوتا نہیں ہے. تو اگر آپ گراؤنڈ لیول کی چیزوں کو سامنے نہیں رکھیں گے تو آپ کو پچھلے سال بھی 15 ہمارے بندے شہید ہو گئے، اس کے بعد پارٹی جو ہے وہ نہیں کر سکی اس پہ بلڈ اپ. تو پھر اس بار کیا مطلب ورکر جو ہے کوئی چارہ تو ہوتا نہیں ہے کہ ہر سال آپ ان کو ڈال دیں. کوئی بھی لیڈر جو خاص کر پنجاب سے تعلق رکھنے والا لیڈر وہ اس دھرنے میں یا مزاحمت میں آگے نہیں آتا. دیکھیں نا جنرل سیکرٹری بھی ادھر کا ہے، انفارمیشن سیکرٹری بھی ادھر کا ہے، باقی بھی ادھر کے ہیں، وہ کبھی آئے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ کارکنان کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. کارکنان جان ہوتی ہیں کسی بھی پارٹی کے. تو اس طرح سے اگر آپ کریں گے، اس بار میرا خیال میں جو رسپانس ہے وہ بہت سخت آئے گا، اور پھر آپ سیاست ہی کر سکتے ہیں. مزاحمت آپ لڑائی شڑائی کا تو پارٹیوں کے پاس کوئی نہ ان کے پاس ایسا کوئی سورس ریسورس ہوتا ہے، اور سورس ریسورس وہ بھی تو نہیں کرنا چاہیے. سیاسی پارٹیوں میں متشدد گروپوں میں یہی فرق ہوتا ہے. سو یہ ان سزاؤں کے بعد آپ کو یہ پروسیس کتنا سکسیسفل نظر آتا ہے مفاہمت والا؟ کیونکہ فیصل واڈا صاحب تو پیش گوئی کر چکے ہیں کہ شاید 9 مئی کے حوالے سے کچھ مزید سخت سزا ہو سکتی ہے، وعدہ معاف، گواہ بننے والا پروسیڈنگ، وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیے فیصل واڈا صاحب کی بات کو آپ تھرو اوے تو نہیں کر سکتے. وہ بہت ہمیشہ انہوں نے بڑی سبسٹانشل انفارمیشن دیتے ہیں، بات کرتے ہیں. ان کے جو ہارشز ماؤتھ جو ہیں ان کے سے جو بات نکلتی ہے وہ کرتے ہیں. یا آپ سمجھیں کہ میں فیصل کا کہتا ہوتا ہوں کہ فیصل صاحب جو ہے وہ شیخ رشید صاحب جس طرح کسی زمانے میں پروڈکشنز دیتے تھے جی ایچ کیو کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو آج کل جو ہے فیصل واڈا پیغام رساں ہیں کچھ اہم قوتوں کے. تو یہ ان کی بات ہے. لیکن دیکھیں حکومت میں بھی اور ایم شور اسٹیبلشمنٹ میں بھی لوگ تو ہوں گے نا. آخر ملک جو ہے وہ تو سب کا ہے، گھر تو سب کا ہے. اگر گھر میں 2 لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی لڑائی میں گھر کی تباہی کریں تو باقیوں کا تو کام ہوتا ہے نا کہ ان کو سمجھانا یا روکنا یا بار بار چلیں. ایٹ لیسٹ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یار کہ آپ پاکستان کا خیال کریں، سارے مل کے اس کو اس دلدل سے باہر نکالیں. آخر اقرا ہم سب نے رہنا تو ادھر ہے، ہمارا گھر ہے، ہم کہاں جائیں گے اگر یہ نہیں ہوگا. اور حکومت کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو، پی ٹی آئی، تینوں کو 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. اس سے ملک کا بہت نقصان ہو رہا ہے، لوگوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے، بحران ہے بہت زیادہ ملک میں. سر ایک اور پوائنٹ پہ میں چاہوں گی کہ آپ ضرور کامنٹ کریں. ایک جج صاحب کی 40-30 سال بعد ڈگری جعلی نکل آتی ہے. عدلیہ کے محاذ میں آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ یہ معاملہ یہاں رکتا ہوا نظر آئے گا یا پھر احتساب کی زد میں اور لوگ بھی آئیں گے؟ کیونکہ یہ تو عجیب ہی ہو گیا نا، جو فیصلے انہوں نے ان 30-40 سالوں میں کیے ہیں اس کی بھی کریڈیبلٹی داؤ پہ لگ گئی ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ خیر جج تو وہ پچھلے 2-3 سال سے بنے تھے. اس سے پہلے تو وہ پروسیکیوٹر نائب تھے، اٹارنی جنرل رہے ہیں، نون لیگ کی حکومت ان کے ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے ہیں. مطلب آپ تو دیکھیں اگر ان کو آپ یہ کہ ان کا نام طارق محمود جہانگیری نہیں ہے
آپ تو نام نہیں لے رہی، میں تو نام لے رہا ہوں، کوئی اور ہیں تو آپ کیا کر سکتی ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ دیکھیں 40 سال ایک آدمی، میرے تو وہ بار فیلو بھی ہیں، میری تو بار کے اور میں اور ان کٹھے پریکٹس کرتے رہے، میں نے ہمیشہ ان کو دیکھا ہے فوجداری پریکٹس کرتے تھے، اور پہلے وہ بار کے ممبر بنے، ہم 45 جگہ تو اپنی سندھ چیک کراتے ہیں، اگر اس کے بعد بھی 40 سال بعد جو ہے وہ نکل آنی ہے، تو اب یہ سوچنے کی بات ہے ہم باقی وکیلوں کے لیے بھی کہ پھر کیسے کریں گے۔ اس کا تو مطلب ہے کہ کسی کی بھی ڈگری آپ جعلی کر لیں، کسی طریقے سے بھی کر لیں، جو بھی ہے عجیب و غریب ہے معاملہ، اور اس میں جو پرابلم ہے، وکلا تنظیمیں بھی تقسیم ہیں، وکلا بھی تقسیم ہیں، صحافتی تنظیمیں ہوتی تھیں وہ بھی تقسیم ہیں، یعنی تقسیم در تقسیم کا ایک ایسا عمل چل پڑا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم ایک غلط بات کو غلط کہنے میں بھی ہچکچاتے ہیں اور اس کی توضیح پیش کرتے ہیں، اس کی کوئی مطلب ہاں یہ اخلاقی پستی ہے نا جی، کہ بالکل ہم ٹھیک. ہر چیز کی جو ہے توضیحیں پیش کرنا شروع کر دیتے اور ہیں، کل وجوہات پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل صحیح سر، کل ایک اپوزیشن کے پلیٹ فارم تلے جو اپوزیشن کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس کو ویسے تو قومی کانفرنس کا نام دیا گیا، لیکن نہ تو پیپلز پارٹی تھی نہ تو نون لیگ تھی، تو بتا دیجئے گا ایسے کانفرنس کو ہم قومی کانفرنس کہہ سکتے ہیں یا پھر کچھ امپیکٹفل کانفرنس آپ یہ دیکھ رہے ہیں؟ جے یو آئی بھی نہیں ہے نا، تو جی دیکھیں نا آپ اگر آپ اپوزیشن کی کانفرنس ہے اور اس میں جے یو آئی بھی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا تو وہ امپیکٹ نہیں رہے گا، اس لیے آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی ریپرزنٹیشن کم ہے، انفرادی شخصی ہے ریپرزنٹیشن زیادہ ہے، دو کہ انہوں نے گفتگو جو اس میں معاملات ڈسکس کیے ہیں، بعض معاملات تو بالکل توجہ طلب بھی ہیں اور بڑی انہوں نے اس میں سیر حاصل اور بہتر گفتگو بھی ہوئی ہے، لیکن تحریک تفضیل پاکستان کو بھی تو ایک جو اپوزیشن کو بھی اکٹھا اگر نہیں کر سک رہے ہیں آپ، تو پھر آپ کس طرح سے مزاحمت یا یہ ساری چیزیں کریں گے؟ پی ٹی آئی تو آگے جو ہے وہ زیر تاب ہے، آپ جو تحریک تفضیل پاکستان ہے ان کو بھی اپنی سوچ میں کلیئرٹی لانی ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں یا کیا کرنا ہے، یا وہ مفاہمت چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تو دیکھیں نا اس وقت جو دوسرا فریق ہے وہ بہت مضبوط ہے، تو مضبوط دیواروں کو تو آہستہ آہستہ کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے، کوئی وہاں سے راستہ بنانا یا کرنا، یہ چیزیں جو ہیں اس میں کلیئرٹی آنی چاہیے کہ ایگزیکٹلی تحریک تفضیل پاکستان مزاحمت چاہتی ہے یا مفاہمت چاہتی ہے، یا وہ دونوں چیزوں کو چھوڑ کے سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ پھر سیاست کس لیول کی، اور سیاست اگر کرنی ہے تو دیکھیے اس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی سمیت اے این پی سمیت، اے این پی کو بلایا، کہہ رہے ہیں وہ نہیں بلایا، تو پھر آپ کیا بلایا پھر آپ نے؟ دیکھیں نا یہ ایک سیاسی لوگ ہیں، چاہے آپ سے مخاصمت ہوگی، اگر آپ قومی کانفرنس کرنا چاہتے ہیں تو پھر موقف تو سب کا اپنا اپنا ہوگا بالکل اور وہ صحیح، سننا بھی پڑتا ہے، بالکل یہ تو صحیح. نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے لوگ بلا کر بات کر لیں۔